We advance through the northern pass. The terrain is treacherous, my lord. Victory requires risk. We proceed. The enemy gathers strength. We must act, but our forces are weary, my lord. Weariness is no excuse. We strike now. The flames will light our way. The path ahead is dark. Stay vigilant. We press on. Soldiers, the hour of destiny will come. Soldier armor bind answer fires. The enemy tremble for our might. Soldiers, the winds in as they dash got a hold up. Forward! Charge, my warriors, for glory and victory! Fire! All cannons, fire now! For the Empire! Fire! ایک بہت لمبا تھکا دینے والا محاصرہ جہاں ایک کمانڈر کی لیڈرشپ، ناکامی اور عزت سب کچھ داؤ پر لگنے والا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں بورسا کے محاصرے کی یہ داستان۔ 9 سال سوچئے، پورے 9 سالوں سے بورسا شہر نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور اتنے لمبے عرصے میں محاصرہ کرنے والی فوج کی برداشت کا پیمانہ بھی ظاہر ہے لبریز ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 دہائی گزرنے کے بعد سپاہیوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، کمانڈروں میں آپس میں اختلافات بڑھ رہے تھے، اور اب صبر کا پیمانہ چھلکنے کو تھا۔ تو اصل مسئلہ یہی تھا، ایک ایسی صورتحال جہاں کچھ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، اور ظاہر ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ نوجوان کمانڈر اورحان بے پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس محاصرے کو ختم کرے۔ اورحان کو ایک بہت سنگین وارننگ دی گئی تھی کہ فوج بھوکے بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو کھا جائے گی۔ یہ الفاظ اصل میں بتاتے ہیں کہ صورتحال کتنی نازک ہو چکی تھی، فوج کا اتحاد ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اسی دباؤ میں آ کر اورحان ایک خطرناک فیصلہ کرتا ہے، ایک ایسا پلان جو اس نے اپنے سینئر کمانڈروں سے بھی چھپا کر رکھا، اس امید میں کہ شاید یہی پلان اس تعطل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔ اس کا منصوبہ بظاہر سیدھا سادہ تھا، لیکن تھا بہت رسکی۔ 3 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، بوران نام کا ایک جاسوس شہر میں داخل ہوگا، دوسرا، وہ اندر سے مغربی دروازہ کھولے گا، اور تیسرا، اورحان کی فوجیں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اچانک حملہ کر دیں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ منصوبہ بری طرح سے فیل ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا۔ یہ کوئی حملہ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک گھات تھی۔ اورحان اور اس کے سپاہی سیدھے ایک آگ کے جال میں جا پھنسے۔ بازنطینی کمانڈر کا یہ طنز اس نے اورحان کی شکست کو اور بھی ذاتی اور ذلت آمیز بنا دیا۔ یہ صرف ایک فوجی ناکامی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ذاتی شکست بن گئی۔ میدان جنگ کی ناکامی تو ایک طرف، اب اورحان کو سیاسی نتائج کا بھی سامنا تھا۔ اسے ایک بہت کشیدہ جنگی مجلس میں جواب دینا تھا، جہاں اس کے مخالفین پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو مجلس میں ایک طرف اورحان اپنے فیصلے کا دفاع کر رہا تھا، یہ کہہ کر کہ بھئی فتح اور شکست تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہم اپنی ناکامیوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کا سب سے بڑا حریف شاہین شاہ بے اسے ایک موقع کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس ناکامی کو بھگدڑ قرار دیا اور سیدھا سیدھا کمان خود سنبھالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ چیلنج بہت واضح تھا، یہ سیدھا اورحان کی قیادت پر حملہ تھا۔ اب اس کی اتھارٹی اور عزت دونوں داؤں پر لگی ہوئی تھی۔ تو اب کہانی کا محور اورحان بن جاتا ہے، جسے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور اختیار دونوں بحال کرنے ہیں۔ اسے جلد از جلد کسی بھی قیمت پر ایک فتح کی ضرورت ہے۔ سوال یہی تھا کہ وہ اس بحران سے نکلے گا کیسے، وہ اپنی ساکھ دوبارہ کیسے بحال کرے گا۔ اور پھر عین اسی بحران کے بیچ اسے ایک موقع نظر آتا ہے۔ اسے خفیہ اطلاع ملتی ہے کہ بازنطینیوں کا ایک بہت اہم سپلائی بحری بیڑا سمندر کے راستے بورسا کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اورحان کے یہ الفاظ اس کے ارادے کو بالکل صاف ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ سیاسی بحثوں کی بجائے میدان جنگ کا انتخاب کرتا ہے تاکہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکے، اور وہ یہ کر گزرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک دلیرانہ سمندری حملے میں وہ نہ صرف بورسا کے لیے آنے والی اہم رسد روکتا ہے، بلکہ دشمن کمانڈر کے بھائی اوکٹیویس کو بھی قید کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک فتح تھی۔
ओरहान अब एक फातेह के तौर पर वापस लौट रहा है। उसे उम्मीद है कि उसकी तारीफ की जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसे अपने बाप अजीम रहनुमा उस्मान बे के हतमी फैसले का सामना करना है। ज़रा इस मंजर को तसव्वुर करें। ओरहान फतह के साथ मजलिस में दाखिल होता है और अपने कैदी को सबूत के तौर पर सबके सामने पेश करता है। सबको यकीन है कि उसने अपनी इज्जत बहाल कर ली है। माहौल में एक तनाव है। सबकी नज़रें उस्मान बे पर जमी हैं, जो आखिरकार मजलिस को खामोश कराकर अपना फैसला सुनाने के लिए खड़ा होता है। और फिर एक ऐसा चौंका देने वाला मोड़ आता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। अपनी इस शानदार फतह के बावजूद उस्मान बे ओरहान को कमान से बरतरफ कर देता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तो सवाल ये है कि उस्मान बे ने ऐसा फैसला क्यों किया? ये फैसला सिर्फ फतेह या शिकस्त का नहीं था, ये क़यादत के एक गहरे उसूल के बारे में था कि कभी-कभी तरीक़ाकार नतीजे से ज़्यादा अहम होता है और नज़्म-ज़ब्त इनफरादी बहादुरी से बढ़कर है। ये एक ऐसा सबक था जो शायद फतेह से भी ज़्यादा कीमती था। The enemy gathers strength. We must act, but the flames will light our way. Isaac Desh, got a hold up! Charge, my warriors! Fire! All cannons, fire now!